قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى وعمرو بن السواد العامري والفاظهم متقاربه. قالوا حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل عطى عليك يوم كان اشد من يوم احد. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ پر کوئی دن ایسا آیا ہے جو احد کے دن سے زیادہ شدید تھا؟ کیا آپ پر کوئی ایسا دن آیا ہے جو احد کے دن سے زیادہ شدید تھا؟ فقال لقد لقيت من قومك وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری قوم کی طرف سے سخت اذیت پہنچی اور سب سے شدید اذیت وہ رہی جو مجھے ملی ان کی طرف سے عقبہ کے دن. تو کہا کہ مجھے تمہاری قوم کی طرف سے سخت اذیت ملی ہے. وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ، اور سب سے شدید جو ہے تکلیف جو مجھے ملی ان کی طرف سے وہ عقبہ کے دن ہے. اِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدٍ یا لیل ابن عبد کلال، جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبد یا لیل بن عبد کلال پر پیش کیا. جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبد یا لیل بن عبد کلال پر پیش کیا، یہ طائف کے سردار تھے. اور یہاں پر یوم العقبہ جو جس کا ذکر ہے تو اس سے مراد عقبہ طائف ہے. اس سے مراد عقبہ طائف ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال طائف میں گئے تھے کہ شاید وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں اور اسلام کے جو ہے اسلام کے مددگار بن جائیں. تو عقبہ سے مراد عقبہ طائف ہے. اذ عرضت نفسی علی ابن عبد یا لیل ابن عبد کلال فلم یجبنی الی ما اردت، تو ان لوگوں نے میری دعوت پر لبیک نہیں کہا. الی ما اردت، جو میں چاہتا تھا. تو جو میں چاہتا تھا انہوں نے میری دعوت قبول نہیں کی. فانطلقت وانا محموم علی وجہی، تو میں چلا اپنے راستے پر اس حال میں کہ میں مغموم تھا. فلم استفق الا بقرن الثعالب، تو مجھے افاقہ نہیں ہوا اس رنج و الم سے مگر قرن الثعالب پر. قرن الثعالب پر. قرن الثعالب یہی اس کا دوسرا نام قرن المنازل ہے، جو اہل نجد کے لیے میقات ہے. اسی کا نام دوسرا ہے قرن المنازل، جو مکہ سے تقریباً 1.5 دن کے مسافت پر واقع ہے. فرفعت راسی فاذا انا بسحابة قد اظلتنی، تو میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل مجھے سایہ کیے ہوئے ہے. فنظرت فاذا فيها جبریل، تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر جبریل علیہ السلام ہیں. تو میں نے نگاہ اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ اس کے اندر جبریل علیہ السلام ہیں. فنادانی، تو انہوں نے مجھے پکارا. فقال ان اللہ عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے قوم کی بات کو، تمہارے قوم کی آپ سے ہونے والی بات کو اللہ نے سن لیا. وما ردوا علیک، اور تمہاری قوم نے جو آپ کو جواب دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری قوم کی بات جو آپ سے ہوئی اسے سن لیا، اور جو کچھ انہوں نے جواب دیا، جو کچھ آپ نے کہا، جو کچھ انہوں نے جواب دیا. وقد بعث الیک ملک الجبال، اللہ تعالیٰ نے آپ کی جانب پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی جانب پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا. ملک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جانب پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے. لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِ، تاکہ آپ اسے حکم دیں اس چیز کا جو آپ چاہتے ہیں ان کے تعلق سے. قال فنادانی ملک الجبال، تو کہتے ہیں کہ ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی. وسلم علی، اور مجھ سے سلام کیا. ثم قال، پھر کہا کہ یا محمد ان اللہ قد سمع قول قومک لک وانا ملک الجبال،
پھر کہا کہ اے محمد بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قوم کی تم سے ہونے والی بات سن لی اور میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں۔ وقد بعثنی ربک الیک، اور آپ کے رب نے آپ کی جانب مجھے بھیجا ہے، لتأمرنی بامرک، تاکہ آپ مجھے حکم دیں، لتأمرنی، تاکہ آپ مجھے حکم دیں اپنے امر کا، لتأمرنی بامرک، تاکہ آپ مجھے اپنا حکم سنائیں، اپنے حکم کا مجھے حکم دیں، یعنی جو آپ حکم دینا چاہتے ہیں مجھے سنائیں۔ لتأمرنی بامرک، تاکہ آپ اپنے حکم کا حکم مجھے بتلائیں، مجھے اپنا حکم مجھے سنائیں۔ فما شئت، جو کچھ آپ چاہیں، ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہیں تو ان پر میں اخشبین نامی پہاڑوں کو ملا دوں۔ اخشبین یہ مکہ کے اندر دو پہاڑیوں کے نام ہیں، مکہ کے اندر دو پہاڑوں کے نام ہیں، جبل ابو قبیس اور اس کے بالمقابل پہاڑی کا نام ہے اخشبین۔ مکہ کے اندر ایک پہاڑی ہے ابو قبیس اور اس کے بالمقابل پہاڑی، ان دونوں کو اخشبین کہا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پر اخشبین نامی پہاڑی کو ملا دوں، یعنی ان دونوں کے درمیان رکھ کر کے پیس دوں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا بلکہ میں امید کرتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو تنہا اللہ کی عبادت کرے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ تو یہاں پر جو ہے ان اطبق علیہم الاخشبین، تو یہ دونوں پہاڑی تو مکہ کے اندر واقع ہے، اور جن لوگوں نے شرارت کی تھی، آپ کو سخت اذیت پہنچائی تھی، تو طائف کے لوگ تھے۔ تو یہاں پر اخشبین کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ مکہ کے اندر، کیونکہ عربوں کے یہاں ان دونوں پہاڑیوں کی شہرت بہت زیادہ تھی، ان دو پہاڑیوں کی شہرت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ ٹھوس اور مضبوط پہاڑ تھے، ان کا چرچا عربوں کے یہاں بہت زیادہ تھا۔ تو گویا کہ فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں ان دو پہاڑوں کو اٹھا کر کے ان کے درمیان طائف والوں کو پیس دوں۔ یہاں پر مراد اہل مکہ نہیں ہے، اس لیے کہ جس وقت بات چل رہی ہے وہ اہل طائف کی طرف سے یہ اذیت پہنچی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل طائف کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی، لیکن ذکر ہوا تو مکہ کی دو پہاڑیوں کا، تو اسی لیے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ اہل مکہ سے کیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اہل مکہ کو دو پہاڑیوں کے درمیان پیس دوں، کیونکہ وہی دونوں ان دو پہاڑیوں کے درمیان رہتے بستے تھے۔ لیکن نہیں، یہاں پر یہ نہیں ذکر کیا گیا، حدیث میں یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ کس کو جو ہے پیس دیں، تو سیاق و سباق یا کلام کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ اہل طائف کے تعلق سے ہے، اس لیے مراد اہل طائف ہیں، اور ان دو پہاڑیوں کا ذکر ان کی شہرت اور چرچا کی بنا پر کہا گیا، اور ملک الجبال کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ان دو پہاڑوں کو اٹھا کر کے لائے اور اہل طائف کو ان دو پہاڑیوں کے درمیان رکھ کر کے پیش دیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا، جن لوگوں نے کہا کہ نہیں اہل مکہ مراد ہیں، تو کہا کہ اس لحاظ سے اہل مکہ کو مراد لے سکتے ہیں، کیونکہ جو ہے اگر یہ لوگ آپ کی دعوت کو نہ ٹھکرائے ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف جانے کی ضرورت نہ پڑتی اور یہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچتی۔ تو گویا کی اصل یا بنیادی سبب اہل مکہ تھے جنہوں نے آپ کے دعوت کو ٹھکرا دیا تھا، اس لیے آپ کو مجبوراً وہاں جانا پڑا تھا، لیکن یہ چیز دور کی ہے، مراد پہلا قول زیادہ صحیح۔ ان جندب بن سفیان قال دمیت اصبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض تلک المشاہد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی زخمی ہو گئی بعض غزوات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی زخمی ہو گئی بعض غزوات میں، فقال، تو آپ نے کہا هل انت الا اصبع دمیتی، کہ تو نہیں ہے مگر ایک انگلی جو زخمی ہوئی ہے، وفی سبیل اللہ ما لقیتی، اور اللہ کے راستے میں یہ تکلیف ہے جو تجھے پہنچی ہے۔
تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعر کہنا نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کو شعر آتا تھا، تو یہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کہہ دی؟ تو کہا اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ شعر نہیں بلکہ رجز ہے، شعر نہیں ہے بلکہ یہ رجز ہے، اس لیے جو بات کہی گئی ہے وہ شعر کے تعلق سے ہے اور یہ شعر نہیں بلکہ رجز ہے۔ سند رہے گا شیخ۔ قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبة واسحاق بن ابراہیم جميعا عن ابن عيينة عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنكبت إصبعه۔ ہاں تو اس میں ہے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غار فنکبت اصبعه کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں تھے تو آپ کی انگلی زخمی کر دی گئی۔ یہاں پر جو غار کا لفظ ہے اس سے پہلے والی روایت میں ہے فی بعض تلک المشاہد، تو یہاں پر غار کا جو ذکر ہے یہ راوی سے غلطی ہوئی ہے، یہاں پر تصحیف ہوا ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہاں پر راوی سے تصحیف ہو گیا ہے، وہ غارن نہیں بلکہ غادین کا لفظ تھا جو راوی سے جو ثابت ہو گیا ہے تصحیف کی بنیاد پر، غادین یا فی غادن۔ تو ایک بات تو یہ کہی گئی ہے کہ وہ لفظ اصل میں غادین ہے جو راوی سے تصحیف ہو گئی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غادین فنکبت اصبعه، جیسا کہ بعض روایتوں میں صراحت فی بعض تلک المشاہد۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ نہیں، غار کا لفظ اپنی جگہ پر صحیح ہے، غار کبھی کبھار لشکر کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، غار کبھی کبھار لشکر کے معنی میں بولا جاتا ہے، جیش مراد لیا جاتا ہے بعض مواقع پر، اور اس کی شواہد بھی موجود ہیں۔ تو یہاں پر غار سے مراد لشکر اور فوج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لشکر کے ساتھ تھے، فوج میں تھے، تو آپ کی انگلی زخمی کر دی گئی۔ تو یا تو تصحیف ہے جو اصل میں غادین تھا، اور یا تو غار یہ لشکر کے معنی میں ہے، جیسا کہ دوسری روایتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ ہاں قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا سفیان عن الاسود بن قیس انه سمع جندبا يقول ابطا جبریل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسود بن قیس سے روایت ہے کہ انہوں نے جندب سے سنا کہتے ہوئے کہ جبریل علیہ السلام نے دیر کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جبریل علیہ السلام نے دیر کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو مشرکوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی اب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آنے والے نہیں ہیں۔ فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، یہ قسم ہے چاشت وقت کی اور رات جب وہ ڈھانپ لے ساری چیزوں کو اپنی تاریکیوں میں، ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وما قلی، اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے، اسود بن قیس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے جندب بن سفیان سے سنا کہتے ہوئے اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یقم لیلتین او ثلاثا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تو آپ نہیں اٹھے 2 رات یا 3 رات۔ فجاءت ہوئی امراتن، تو ایک عورت آپ کے پاس آئی، فقالت یا محمد، تو اس نے کہا کہ محمد انی لارجو ان یکون شیطانک قد ترکک لم ارہ قریبک منذ لیلتین او ثلاث، تو اس عورت نے کہا کہ محمد میں امید کرتی ہوں کہ تمہارے شیطان نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، کہ تمہارے شیطان نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، لم ارہ قریبک، میں نے اسے نہیں دیکھا کہ وہ تم سے قریب ہوا ہو 2 یا 3 راتوں سے۔ قال فانزل اللہ عز وجل، تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا ملائي قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد نحو حديثهما. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق
قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة ان اسامة بن زيد اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه كاف تحته قطيفة فدكية. اسامہ بن زید سے روایت ہے، اسامہ بن زید نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے، علیہ کاف جس کے اوپر زین تھی، تحتہ قطیفۃ فدقیہ اور آپ کے نیچے ایک فدقی چادر تھی، یعنی اسی کاف پر زین پر جو ہے ایک چادر بچھی ہوئی تھی جو کہاں کی بنی ہوئی تھی؟ فدق کی. فدقیہ یہ نسبت ہے فدق کی طرف جہاں پر یہ چادر تیار کی جاتی تھی. تو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے جس کے اوپر ایک زین تھا، تحتہ قطیفۃ فدقیہ، اس کے نیچے ایک فدق کی چادر تھی. وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةُ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجَ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سواری پر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا رکھا تھا. وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، آپ سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے گئے ہوئے تھے بنو الحارث بن خزرج میں. سواری پر اپنے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو بٹھا رکھا تھا. وہ یعود، آپ عیادت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے سعد بن عبادہ کی بنو الحارث بن خزرج میں. وذالک قبل وقعۃ بدر، اور یہ بدر کے واقعے سے پہلے کی بات ہے. حتی مر بمجلس فیہ اخلاط من المسلمین، یہاں تک کہ آپ کا گزر ایک مجلس سے ہوا جس کے اندر مسلمان مشرکین، عبدت بت پرست مشرکین اور یہودیوں کے ملے جلے لوگ موجود تھے. یعنی اس کے اندر مسلمان بھی تھے، مشرکین بھی تھے اور یہود بھی تھے. یہاں تک کہ آپ کا گزر ایک مجلس سے ہوا جس کے اندر مشرکین، مسلمین جو بت پرست اور یہودیوں کا مجموعہ تھا. فیہم عبداللہ بن ابی، اس مجلس میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا. وفی المجلس عبداللہ بن رواحہ، اور مجلس کے اندر عبداللہ بن رواحہ بھی تھے. فلما غشیت المجلس عجاجۃ الدابہ، تو جب مجلس کو چوپائے کے گرد و غبار نے ڈھانپ لیا، یعنی چوپایا جب پہنچا تو اسی گرد و غبار اڑ کر کے اس مجلس میں پہنچا. فلما غشیت المجلس عجاجۃ الدابہ، تو مجلس کو جب ڈھانپ لیا چوپائے کے گرد و غبار نے. خمر عبداللہ بن ابی انفہ بردائہ، تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنے ناک کو ڈھک لیا اپنی چادر سے. تو عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک ڈھک لی اپنی چادر سے. ثم قال، پھر کہا لا تغبروا علینا، پھر کہا کہ تم ہم پر گرد و غبار مت اڑاؤ. پھر اس نے کہا لا تغبروا علینا، تم لوگ ہم پر گرد و غبار نہ اڑاؤ. فسلم علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سلام کیا. ثم وقف فنزل، پھر آپ رکے اور سواری سے اترے. فدعاہم الی اللہ وقرأ علیہم القرآن، تو آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی طرف دعوت دی. وقرأ علیہم القرآن، اور انہیں ان پر قرآن کی تلاوت کی. فقال عبداللہ بن ابی ایھا المرء لا احسن من هذا ان كان ما تقول حقا فلا تؤذنا من هذا. تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اے انسان، اس سے اچھی کوئی بات نہیں کہ اگر تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ حق ہے تو تم ہمیں اذیت نہ دو ہماری مجلسوں میں، آپ اپنے گھر واپس لوٹ جائیں. تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اے انسان، اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اگر وہ بات جو تم کچھ کہہ رہے ہو برحق ہے، فلا تؤذنا فی مجالسنا، تو تم ہمیں اذیت نہ دو، ہمیں تکلیف نہ دو ہماری مجلسوں میں. ورجع الی رحلک، اور آپ لوٹ جائیں اپنے گھر لوٹ جائیں. فمن جاءک منا فاقصص علیہ، فمن جاءک منا، تو جو کوئی ہم میں سے آپ کے پاس آئے، فاقصص علیہ، تو آپ اس سے ساری باتیں بیان کریں. فقال عبداللہ بن رواحہ، تو عبداللہ بن رواحہ نے کہا اغشنا فی مجالسنا، کہ آپ ہماری مجلسوں میں ہمارے پاس آپ آئیں. اغشنا فی مجالسنا، ہماری مجلسوں میں آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. فإنا نحب ذلك، ہم اسے پسند کرتے ہیں.
یعنی جو عبداللہ بن ابی نے جو گستاخی کی اس کا جواب دیتے ہوئے عبداللہ بن رواحہ جو مسلمان تھے ان سے برداشت نہیں ہوا، اور آپ نے کہا ارشنا فی مجالسنا فإنا نحب ذلك، بے شک ہم اسے پسند کرتے ہیں. قال فاستب المسلمون والمشركون واليهود، کہتے ہیں کہ مسلمان اور مشرکین اور یہودی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے. حتی ہم ان یتواثبوا، یہاں تک کہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ایک دوسرے پر چھلانگ لگا دیں، ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جائیں. حتی ہم ان یتواثبوا، یہاں تک کہ انہوں نے قصد اور ارادہ کر لیا کہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جائیں. فلم یدل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفضهم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر انہیں ٹھنڈا کرتے رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر انہیں ٹھنڈا کرتے رہے. ثم رکب دابته، پھر آپ اپنی سواری پر پھر اپنے چوپائے پر سوار ہوئے. حتی دخل علی سعد بن عبادہ، یہاں تک کہ سعد بن عبادہ پر داخل ہوئے. فقال اے سعد الم تسمع الى ما قال ابو خباب يريد عبد الله بن ابی، تو کہا کہ اے سعد کیا تم نے وہ بات نہیں سنی جو ابو خباب نے کہی؟ ابو خباب ایک کنیت ہے عبداللہ بن ابی کی. عطا کیا ہے وہ چیز جو آپ کو عطا کیا ہے. لقد عطاک اللہ الذی عطاک، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا آپ کو وہ چیز. بحیرہ، بحیرہ سے مراد یہاں پر آج جو ہے مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بحیرہ اصل میں قریہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اصطلحہ بمعنی اتفق، تحقیق کی اس شہر والوں نے اتفاق کر لیا تھا ان یتوجوہ، کہ اسے تاج پہنائیں گے. ان یتوجوہ، کہ اسے آج جو سرداری کا تاج پہنائیں گے. فیعصبوہ بالعصابہ، اور اس پر اور اس کے سر پر بادشاہت کی پگڑی باندھیں گے. فلما رد اللہ ذلك بالحق الذي عطاکہ، تو جب اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا اس چیز کو اس حق کے ذریعے جو حق اس نے آپ کو عطا کی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیر دیا اس حق کے ذریعے جو حق اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. شرق بذالک، تو اس کی وجہ سے وہ حسد اور کینے سے بھر گیا. شرق بذالک، تو اس کی وجہ سے وہ حسد اور کینے سے بھر گیا. فذالک فعل به ما رأیت، تو یہی وہ سبب ہے جس کے سبب اس نے کیا ہے وہ چیز جو آپ نے دیکھا. فعفا عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے درگزر فرما دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا. بس یہیں پر اس لیے کہ گھنٹی آج کو چھوڑ دی ہے.